پھر احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار خطبے میں یہ سورت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، عید الفطر میں پڑھتے ہیں، اور صحابیہ بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کرتی ہیں، تو اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہوگا۔ اور کیوں؟ یہ واحد سورت ہے جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے، اور انسان کی موت کے بعد کی جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے، اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے، اور جہنم کا بھی تذکرہ۔ اللہ عز و جلال نے یہ مبارک سورت اتاری ہے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ قاف والقرآن المجید، اللہ عز و جلال قسم اٹھا رہے ہیں قرآن مجید۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجب کر رہے ہیں کہ کوئی ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے، کسی اور کو آنا چاہیے تھا۔ فقال الكافرون هذا شيء عجيب، اور کافر کیا کہنے لگ گئے ہیں؟ بڑے تعجب کی بات ہے، ہم میں سے کسی چوہدری کو نبی بنایا جاتا، اس کو نبی بنا دیا گیا ہے۔ اور تعجب کس بات پہ کر رہے ہیں؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد۔ یہ پیغمبر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے؟ سمجھ نہیں آتی۔ کس کو سمجھ نہیں آتی؟ کافر کو سمجھ نہیں آتی۔ مومن کا تو ایمان ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اللہ ذو الجلال فرماتے ہم جانتے ہیں کہ زمین کس کس کو کھا گئی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حفاظت کرنے والی ہے، سب چیزیں اس میں معلوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ کس نے کب مرنا ہے اور کس کو کب موت آئے گی، یہ سارا ریکارڈ مرتب ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم، ان کے پاس جب قرآن آ گیا، اللہ کا پیغمبر آ گیا، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اس کا انکار کر دیا۔ فهم في امر مريج، اور ابھی تک اس بات میں تذبذب کا شکار ہیں، الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ مومن کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا، کافر الجھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے اور دوبارہ زندہ ہو جائے۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ ہم نے کیسے آسمان کو بنایا؟ دنیا جہان کا انسان جو بھی بلڈنگ بناتا ہے، چند مہینے نہیں گزرتے اس میں خلل ظاہر ہونا شروع ہو جاتا۔ اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بنایا۔ اللہ عز و جلال اپنی کبریائی اور عظمت کے دلائل دے رہے ہیں۔ دیکھا انہوں نے آسمان کو، کیا اس میں کوئی خلل، کوئی رخنا، کوئی دراڑ ان کو نظر آئی ہے؟ اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین، اچھا ایک مرتبہ تمہیں نظر نہیں آیا کوئی خلل، دوبارہ دیکھ لو،
ذرا ٹکٹکی لگا کے دیکھ لو، شاید کو تمہیں کوئی خلل نظر آئے، تمہاری نظر ذلیل ہو کے واپس تو آ جائے گی، اللہ عز و جلال نے جو کچھ بنایا اس میں کوئی نقص نکال نہیں سکے۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، پھر آسمان کو ہم نے مزین کیا ہے، اور مزین کرنے کے بعد اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ہم نے اس کی تزئین و آرائش ایسی کی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ہم نے زمین کو پھر پھیلایا، پھر زمین کو پھیلانے کے بعد یہ حرکت نہ کرے ہم نے بڑی بڑی میخیں اس میں لگا دی۔ وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اس زمین کو پھیلانے کے بعد اس میں خزانے بھی رکھے، اور اللہ عز و جلال فرماتے ایسا ایسا اناج اس میں ہم نے رکھا کہ جس کو دل دیکھ کے دل انسان کا خوش ہو جاتا۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ ہم نے یہ آسمان جو بنائے ہیں پھر اس کو مزین کیا ہے، اگر کسی کو اللہ نے عقل دی ہے تو اس کو یاد رہنا چاہیے کہ اس جیسی کوئی چیز دنیا میں پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب اللہ کی مخلوق۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، لیکن یہ اس کی قسمت میں ہوتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑتا ہے اور اسے یاد رہتی ہیں یہ چیزیں، جس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اللہ عز و جلال ہی توفیق دیتے۔ جو اللہ عز و جلال کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہی اللہ عز و جلال کی کبریائی اور عظمت اور تقدس کے گیت الاپتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی کو اتارا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، ہم نے باغات بھی اس پانی سے اگائے اور ہم نے اناج بھی اگایا، جس کو کھیتی باڑی کرنے کے بعد اناج گھر میں لے کے آتے ہیں۔ لمبے لمبے جو ہیں وہ کھجوروں کے درخت بھی بنائے، اور اللہ عز و جلال نے تہ بتہ اس پہ کس طرح کھجوروں کے باغوں کو تہ بتہ اس کو پھلوں سے بھی نوازا، اور ایسے خوشے کہ جن کو دیکھ کے بھی انسان خوش ہوتا ہے اور کھا کے بھی خوش ہوتا ہے۔ رزقا للعباد، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے رزق بنا کے نازل کیا ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، جس طرح بنجر زمین پہ پانی پڑتا ہے تو کس طرح ہریالی آ جاتی ہے، وہ علاقے بارونق ہو جاتے ہیں، جس طرح بنجر زمین سے مردہ زمین سے یہ سب کچھ نکال سکتے ہیں اللہ عز و جلال، تو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ كذبت قبلهم قوم نوح، قوم نوح نے بھی انکار کیا تھا، لیکن قوم نوح کے انکار کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا، اللہ نے ڈبو کے مار دیا۔ واصحاب الرس وثمود، اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی انکار کیا تھا جو عادی اور سمودی تھے، اور عادیوں سمودیوں سے پہلے اصحاب الرس پرانے کنویں والے،
عہد قدیم کی بات ہو رہی ہے. اور بعض مفسرین تو لکھتے ہیں کہ اصحاب الرس ایسی قوم بھی تھی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک دیا تھا. وعاد وفرعون واخوان لوط، فرعونیوں نے بھی انکار کیا تھا، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی انکار کیا تھا. لیکن اس انکار کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ ذوالجلال نے ان ساری کی ساری قوموں کو عبرت بنا دی. واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید. واصحاب الایکہ، یہ جنگل والے جو ہیں، اور سیدنا اللہ کے پیارے پیغمبر کو مدین کی طرف بھیجا شعیب علیہ السلام کو. اور ایک ہی قبیلے کی دو شاخیں تھیں، یہ جھنڈ کے جھنڈ جہاں باغات تھے اور جنگل بھی ایسے گھنے تھے، اللہ نے ان کی طرف بھی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. لیکن دونوں نے ہی اپنی اپنی عادات کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہونا اپنے آپ کو ٹھہرا لیا. ساتھ ہی اللہ ذوالجلال پھر فرماتے ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم نے جو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو نعوذ باللہ تھکاوٹ ہوگی؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ تو قیامت کے دن کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے، اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. قیامت آئے گی، اس میں شک کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہی ہوتا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کیسے انسان، یہ وہی شک جو اس قوم نے کیا تھا آج بھی آ گیا. ایک شخص سمندر میں ڈوب جاتا ہے، قبر تو بنتی نہیں تو حساب کیسے؟ ایک شخص تو جہاز میں ہوتا ہے، جہاز کریش ہو جاتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کو کھول کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہتا ہے کہ بتاؤ مجھ سے سچی محبت ہے کہ نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا اگر تم میرے بیٹے ہو، اذا انا مت، جب میں مر جاؤں، فاحرقونی ثم ذرونی، تو مجھے جلا کے راکھ بنا دینا اور میری راکھ کو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا اور سمندر اور دریاؤں میں بہا دینا. بیٹوں نے ایسا ہی کیا، راکھ بن گیا، بہا دیا گیا، اڑا دیا گیا. اللہ کا حکم ہوا اور اس راکھ کو جمع کیا گیا. دوبارہ اللہ نے اسے بندہ بنا کے کھڑا کر دیا. پوچھا بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا؟ لما صنعت هذا، اور میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے فرق منک یا رب، میرے رب تجھ سے ڈرتے ہوئے کہ گناہ اتنے تھے کہ میں سامنا کیسا کروں گا. اللہ فرماتے ہیں تم ڈر گئے ہو، جاؤ میں نے معاف کر دی. جو میرا مالک راکھ کو جمع کر کے انسان بنا سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ قیامت کے دن کیسے نہیں اٹھا سکتا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ انسان کو پیدا بھی ہم نے کیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کوئی کام کروں گا، کوئی دیکھے گا، کوئی لکھے گا، اس کے حاشیہ تخیلات میں اٹھنے والے جذبات سے بھی ہم واقف، اس کا نفس جو سوچتا ہے اس کی سوچ سے بھی ہم واقف۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ بِالْحَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ہمارا علم و قدرت کیسا ہے کہ شے رگ جو ہے اس سے بھی قریب، ایک ایک لمحہ جو اس کی زندگی کا ہے وہ ہم پہ عیاں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں۔ یہ سچی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ زندگی میں کبھی بھی کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، معصیت کا ارتکاب ہو جائے، بھول ہو جائے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھا سا وضو کرے، وضو کرنے کے بعد دل لگا کر 2 رکعتیں ادا کرے، لا يحدث فيهما نفسه، قلب و قالب اللہ عز و جلال کی طرف متوجہ کر کے کوئی سوچ اس میں نہ اور پیدا کرے، صرف اللہ عز و جلال کی طرف توجہ۔ سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر شرمندہ ہو کر اللہ عز و جلال سے اپنے گناہوں کی معافی طلب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ توبہ اصل میں ہے یہ الندم، کہ انسان کو شرمندگی ہو کہ میں نے یہ کیا کیا۔ شعور لا شعور میں اس سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، جب تک اس میں شرمندگی کا احساس پیدا نہیں ہوتا اس کی توبہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ قبول کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمندگی کے ساتھ ساتھ رب کے سامنے اعتراف کرنا، اقرار کرنا کہ میرے مالک مجھ سے یہ خطا ہوگی، مجھ سے یہ معصیت ہوگی، میں بھول گیا۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندہ جب اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ مجھ سے کمی اور کوتاہی ہوگی ہے، تو اللہ عز و جلال اس اعتراف پر ہی اسے معاف کر۔ ایک تیسری ضرورت توبہ کے لیے، یہ توبہ قبول اس وقت ہوتی ہے جب انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ 10 مرتبہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور نماز پھر بھی نہیں پڑھتے، یہ توبہ قبول نہیں ہو۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نہ کرے 10 مرتبہ بھی آپ نے توبہ کی اور جھوٹ جاری ہے، شرط یہ ہے کہ وہ گناہ چھوڑے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطا خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے، وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، اگر وہ گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، استغفار کرے، تو اللہ عز و جلال اس کے دل کو بھی دوبارہ سفید کر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بھی معاف۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی خصوصاً شرک اور بدعات سے فوراً توبہ کی۔ شرک کی تو معافی نہیں ہے اگر انسان اس حالت میں فوت ہو جائے، اور بدعت جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، بدعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جس کا حکم نہیں دیا، جو صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا، وہ عمل کرنا شروع کر دے اور کہے کہ بہت اچھا عمل ہے۔ کوئی بھی اچھائی ایسی نہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے آگاہ نہ کیا ہو۔ اس سے جو دین اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ، بدعتی انسان کی توبہ قبول نہیں حتی یدعها، جب تک وہ اس بدعت کو چھوڑ نہیں۔ تو اللہ عز و جلال کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، شرمندہ ہو جانا، گناہوں کو چھوڑ دینا، اور خصوصاً بدعات سے اپنے آپ کو بچانا، اور 5ویں بات عزم مصمم کرنا کہ اللہ میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں۔ جب انسان یہ عزم کر لیتا ہے اللہ عز و جلال کو یہ عزم بہت پسند۔ اور 6ٹھی بات رد الحقوق الی مظالمها، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا پیسہ ہے واپس لوٹانا پڑے گا، وہ دنیا میں نہیں رہا اس کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اسے معذرت کرنا پڑے گی۔ اور 7ویں چیز
جس برے معاشرے میں اس نے یہ گناہ کیا ہے، دوست برا ہے، اس سے کنارہ کرنا پڑے، وہ مجالس چھوڑنی پڑیں گی، یہ توبہ کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ توبہ پہ قائم رہ سکے۔ ایک شخص آیا تھا اور آ کے کہتا ہے کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ ہے؟ تو پادری نے کہا کہ اتنے بڑے ظالم کی توبہ کیسے ہوگی؟ اس نے اس کی بھی گردن اڑا دی۔ پھر کسی صالح اور نیک انسان کے پاس آیا، یہ بتاؤ میری توبہ ہے؟ کہا اب بھی توبہ تیری ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع، لیکن توبہ کیسے ہوگی؟ اتقریۃ کذا وکذا فإنہم یعبدون اللہ، اس بستی کو چھوڑو، فلاں جگہ چلے جاؤ جہاں خالص اللہ ذوالجلال کی عبادت کرنے والے رہے۔ وہ جو ہی گھر سے نکلا فأدرکہ الموت، موت آ گئی، اللہ کے نورانی فرشتے آ گئے۔ کچھ فرشتے کہیں کہ یہ جنت میں جائے گا کیونکہ اس نے توبہ کر لی، دوسرے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے عمل تو کیا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا احرک شفتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں جب بیٹھا ہوتا تو میرے ہونٹ حرکت کرتے۔ پوچھا یا ابا امامہ بأي شيء تحرك شفتيك، یہ آپ کی ہونٹ حرکت کرتے مجھے نظر آتے ہیں، کیا پڑھتے ہو؟ قال اذکر اللہ، اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا تھا کہ نجات ملتی اس کو ہے دنیا کی مصیبتوں اور دکھوں اور غموں سے، اور اسی طرح قبر اور حشر سے جو کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ فرمایا الا اخبرک باکثر بافضل من ذکرک باللیل والنہار، ابو امامہ تم 24 گھنٹے ذکر کرتے رہو دن اور رات، اس سے بھی اچھا اور اس سے بھی افضل ذکر جو 24 گھنٹوں کے اذکار سے بھی زیادہ اجر کا باعث ہے، زیادہ افضل ہے، میں تمہیں نہ بتا دوں؟ کہا اللہ کے رسول اور کیا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر 24 گھنٹے مسلسل ذکر سے بہتر ذکر چاہتے ہو تو تم یہ کلمہ کہہ دیا کرو، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض، سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملء کل شیء۔ یہ 4 کلمات تم پڑھ لو، اجر اتنا ہی ملے گا کہ 24 گھنٹے تم اللہ کے ذکر ہی کرتے رہے گا۔ مسلمان کا ہتھیار دعا ہے، ہر عبادت کا ایک وقت ہے، یہ 24 گھنٹے جب چاہے آپ کر سکتے۔ ہر عبادت کی SOPs ہے، آپ نے وضو نہیں بھی کیا آپ پھر بھی دعا کریں، رب سنے گا، لیکن بہت اچھا ہے کہ آپ وضو ہو کے دعا کریں۔ اور یہاں ایک راز میں آپ کی خدمت میں پھر پیش کر دوں جو 2 حدیثوں نے پیش کیا ہے، شاید کہ میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ لفظ لن ينفع حذر من قدر، دنیا کی کوئی احتیاط قیامت تک تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، لیکن یاد رکھنا میرے امتیوں، دعا جو مصیبت آ چکی ہے یا قیامت تک آنی ہے، ان دونوں میں دعا تمہیں نفع دے گی۔ اور دوسری روایت کے لفظ پھر سنیے، لا ينفع حذر من قدر، کوئی احتیاط تقدیر کے مقابلے میں تمہیں نفع نہیں دے سکے، بلکہ ولكن الداء ينزل ان البلاء ينزل فيتلقاه الدعاء، آسمان سے ایک وبا مصیبت بیماری اترتی ہے، آگے سے دعا اس کو چمٹ جاتی ہے۔ لفظ ہے فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ آپس میں گتھم گتھا رہتی ہیں، اس بندے تک پہنچنے نہیں دیتی، وہ بلا کو پہنچنے نہیں دیتی۔ یہ علاج ہے، دعا کرو میرے بھائیوں، باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم ہے۔ دوسرا لفظ الف لام میم
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. چوتھا لفظ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام. ان چار لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی ہے اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے نہیں. اس میں عزم ہے یہ اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطى. جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی. پھر اس کے بعد درود پڑھیے، درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے. کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے. ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی، کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہ اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، فیصلہ اس کا ہونا. اللہ میں یہ چاہیے. فلیعزم المسئلہ، چمٹ کے دعا کیجئے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا. اور کس وقت کیجئے؟ 5 وقت نہ چھوڑیے. پہلا وقت رات کو آنکھ کھلے، گھر میں کوئی بیمار ہے، ویسے بجلی چلی گئی ہے، یہ کلمات کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی. یا اللہ رحم بھی فرما، رزق بھی عطا فرما اور عافیت سے بھی نواز. اتنے کلمات کہہ کے جو دعا کرتا ہے اس وقت رات کی تاریکی میں سحری سے پہلے وہ کبھی رد نہیں ہوتی. دوسرا وقت اذان ہو رہی ہے، دعا کیجیے، خاموشی سے دعا جاری رکھیے، باتیں بند کیجیے. سنتان ما تردان، 2 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. عند النداء وتحت المطر. عند المطر، جب اذان ہو رہی ہو، جب بارش ہو رہی ہو، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے. خاموش ہو جائیے، اذان اللہ اکبر ہو، چپ ہو جائیے، دعا کرنا شروع کریں. ضرورت ہے آپ کو نہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیجیے، مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے. تیسرا وقت الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد. اذان ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہونے میں 10 سے 12 سے 15 منٹ باقی ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا جو کی جاتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی. کہ اللہ کے رسول پھر کون سی دعا مانگے؟ آپ نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اللہ معافیاں بھی دے دے اور جسم کو بھی ہر بیماری سے پاک کر دے. دعا کیجیے. چوتھا بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں آج جمعے کا دن، صحیح مسلم کی روایت ہے، عصر سے لے کر شام تک کا وقت جو بھی دعا کرتا ہے بندہ مومن، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. درجہ کہ اللہ ذوالجلال رضامندی کا سرٹیفکیٹ کس کو عطا کرتے ہیں. سب سے پہلا خوش نصیب وہ ہے جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے خود اعلان کیا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. یہ صبح بھی ذکر کرتا ہے، شام کو بھی ذکر کرتا ہے، اور اگر رات کو آنکھ کھلے تو تب بھی اس کی زبان پہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ یہ کلمات جاری ہوتے ہیں. اللہ ذوالجلال صبح و شام اللہ کے ذکر پہ پابندی کرنے والے کو اپنی رضا مندی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ بہترین اعمال کون سے ہیں؟ وارضاها عند ملیککم،
اور کون سے اعمال ہیں جو تمہارے رب کو راضی کرنے والے ہیں؟ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور کون سے اعمال ہیں جس سے آپ کے درجات کی بلندی ملے گی؟ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور کون سے اعمال ہیں کہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا ان اعمال کو اختیار کرنے سے۔ وَمِنْ أَن تَلْقَوْا رَبَّكُمْ فَتَضْرِبُوا وَمِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اس سے بھی بہتر کہ تم میدان جہاد میں اترو، تم لوگوں کو قتل کرو جو کافر ہیں اور کافر شہید کر دیں تمہیں۔ اللہ کے رسول کون سا عمل ہے جو اتنا بڑا ہے، بہترین عمل بھی ہے، پاکیزہ عمل بھی ہے، رب کو راضی کرنے والا بھی ہے، درجات کی بلندی کا باعث بھی ہے، اور پھر سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور شہادت سے بھی بہتر ہے، اور غازی بننے سے بھی بہتر ہے؟ کون سا عمل ہے؟ قال ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ان تمام چیزوں سے بہتر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات۔ اللہ ذوالجلال کے ایسے بھی بندے ہیں جن کی زبان سے گفتگو بڑی خوبصورت نکلتی ہے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، ایک کلمہ اس طرح خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں، بولتے ہیں، ہوتا تو ایک کلمہ ہے، اللہ اس کلمے کو بھی اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں۔ چھوٹا سا کلمہ ہے، الحمدللہ۔ قیامت کو جو ترازو لگے گا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ، اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اگر اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں، لیکن اگر آپ خوشی سے کہہ دیں الحمدللہ، تو صحیح مسلم کی روایت ہے، اس ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے۔ یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، گنتی کے 3 سے 4 سے 5 سیکنڈ میں پروناؤنس کر سکتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مرد مسلمان ہوں گے اور جتنی عورتیں ہوں گی، ان کی تعداد کے برابر اللہ ذوالجلال اس بندہ مومن کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا دیں گے۔ تیسرا کام جس سے اللہ ذوالجلال راضی ہوتے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، صحیح الجامع کی روایت ہے، مسواک کرنا یہ جہاں منہ کی پاکیزگی کا باعث ہے، وہاں اللہ ذوالجلال کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ اللہ ذوالجلال کی رضا بھی اس بندے کو نصیب ہو جاتی۔ حدیث میں آتا ہے، امرت بالسواک حتی خشیت ان ادرج، مجھے اتنی مرتبہ مسواک کا حکم دیا گیا، مجھے محسوس ہوا کہ مسواک کر کر کے کہیں میں اپنے دانت ہی نہ گرا لوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، 2 رکعتیں پڑھتے تو پھر مسواک کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ بات سنی، میں نے کوئی کھانا نہیں کھایا صبح شام کا کہ کھانے کے بعد میں نے مسواک نہ کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کا اسے سبب بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کا آخری عمل جو اللہ کے رسول نے کیا وہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں، ان کے بھائی عبد الرحمن تشریف لائے جو مسواک کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا سیدہ عائشہ سمجھ گئیں کہ یہ مسواک پسند کر رہے ہیں، آپ نے مسواک لی، اس کو اچھی طرح صاف کیا، اس کو بنایا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. آپ نے مسواک کی اور چند ہی لمحات کے بعد، کچھ وقت کے بعد ہی اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، اللہم الرفیق الاعلی یہ پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی مالت یدہ آپ کا ہاتھ مبارک نیچے ہو جاتا ہے، اور آخری حمل مسواک کرنے کے بعد اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا عمل بھی بتایا ہے جس سے اللہ کی رضا ملتی ہے. نوجوان تو اس کو سمجھنے سے آج ویسے ہی دور ہو گئے، کیونکہ زیادہ پڑھ گئے، ان کے پاس ڈگریاں آ گئیں، وہ والدین کو ویسے ہی خبطی سمجھتے ہیں. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے والدین کو خبطی سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث یہ کہتی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 3507، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما. کسی نے رب کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کرے، جس نے اپنے رب کو ناراض کرنا ہے وہ والدین کو ناراض کرنے والا ہے جو اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسم الجنہ، ماں کے قدموں تلے اگر جنت ہے اسے سمجھ لو. ساتھ ہی فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جس جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں تلے رکھا ہے اس کا دروازہ درمیانہ جو ہے وہ والد ہے. چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کر لو، چاہو تو اس کو ضائع کر لو. اور آپ بھی جانتے ہیں جب آؤٹ لیٹ بنتی ہے، کوئی فیکٹری، کوئی مؤسسہ، کوئی کمپنی بنتی ہے، تو جو مین گیٹ ہوتا ہے اس کی جو لک ہوتی ہے وہ عجیب ہوتی ہے، وہی انسان کو پسند آتی ہے. اس لیے دروازہ نہیں کہا، جنت کا درمیانہ دروازہ اللہ ذو الجلال نے باپ کو بنایا ہے. اللہ کی رضا چاہیے تو والدین ان کو راضی کرنا سیکھیے. کیسے راضی ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں، من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے زیادہ میری نیکی، میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ بیوی ہے، بچے ہیں، دوست ہیں، پارٹنر ہے، کون ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا امک امک امک، 3 مرتبہ فرمایا. سب سے زیادہ اگر کوئی تمہاری نیکی اور خیر خواہی حسن سلوک کا حقدار ہے تو تمہاری والدہ گرامی ہیں. اور 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا تمہارے والد گرامی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا ہے اور آسمان کی تھکنس بھی 500 سال کی ہے. اسی طرح ہر آسمان ہے، 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی. میں نے پوچھا یہ کون سا خوش نصیب ہے جس کی تلاوت کی آواز جنت میں پہنچ رہی ہے؟ جواب ملا حارثہ بن النعمان. یہ حارثہ بن نعمان ہیں جو زمین پہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، روئے زمین میں سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا یہ انسان ہے. بیٹھا زمین پہ ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کی تلاوت کی آواز اس سے محظوظ ہو رہے ہیں تو جنتی ہو رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ سب سے بڑی خیر خواہی یہ کرنے والا تھا، اپنی ماں کے ساتھ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے. روایت بتاتی ہے کوئی تھا تو نہ تھا لیکن یہ اکیلے ہی کھانا بھی کھلاتے اپنی والدہ کو، اپنی والدہ کے بالوں میں کنگھی بھی کیا کرتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انعام جو اناؤنس کیا کہ اس کی آواز جنت میں پہنچتی ہے، اس کا سبب یہی تھا کہ وہ ماں کے ساتھ سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 5واں عمل بھی بتایا ہے جس سے اللہ کو آپ راضی کر سکتے ہیں. ان اللہ تعالی لیرضى عن العبد ان يأكل الاكل او يشرب الشرب.
فَيَحْمَدَ اللَّهَ عَلَيْهَا. ہم نے یہ تو سیکھا اور یہ تو پڑھا اور یہ تو سنا اور یہ تو سنایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے، اور یہ بھی ہم نے سن رکھا ہے کہ کھانے کے بعد ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ. عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت له حاجة الى اللہ او الى احد من بنی آدم، اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو اللہ کی طرف کہ میں نے آج اللہ سے یہ لینا ہے، مانگنا ہے، یہ ضرورت ہے میری، ایک ضرورت، سینکڑوں ضرورتیں ہیں منتشر، کسی کو بٹھا کے لسٹ بنوائے، لسٹیں ختم ہو جائیں گی، خواہشیں ختم نہیں ہوں گی. لیکن اگر سب کو پورا کروانا چاہو اللہ سے یا اللہ کے کسی بندے سے، فَلْيَتَوَضَّأْ، وضو کیجیے، فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، وضو کو خوبصورت بنائیے، ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْن، پھر 2 رکعتیں پڑھیے، ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ کی تعریف کیجیے، وَلِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، ثُمَّ لِيَقُلْ، پھر یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، اور ابن ماجہ کی روایت کی الفاظ بھی ہیں، ثم يسأل من امر الدنيا